آیت نمبر 77۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یشترون جو فروخت کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، و ایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلاً حقیر سی قیمت پر۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک جرم کو بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد 5 سزاؤں کا ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پہ پہلے جرم کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ جرم کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچ دیا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عہد اللہ کا قرآن ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ سب اس عہد میں آ جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تمام انبیاء کی جو ہے وہ تصدیق کرنی ہے، اور ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرے گا تو اختلاف نہیں کرنا ہے، وہ عہد بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کی کافی تفسیر ہے، لیکن اصل میں ہر وہ عہد جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو بیچ دیتا ہے تو اس کے لیے 5 سزائیں کیا ہیں؟ اولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت مبارکہ میں جو خلاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ خلقہ سے ہے، اور اسی سے لفظ خالق، مخلوق اور اخلاق بھی بنا ہے، اور عربی میں اس کے بہت سارے استعمالات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ خلیقہ لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر پتھر ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے سے گڑھے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں بہت تھوڑا سا پانی آتا ہے، تو گویا کہ ان گڑھوں میں وہ جو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اس کو خلیقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحرا میں اگر چند قطرے بارش کے برسیں تو جب وہ قطرے ریت کے ساتھ ملتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سے وہ ریت کے ڈھیلے سے بن جاتے ہیں، جنہیں ہم اپنی عام اردو زبان میں چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بھی کہتے ہیں، ایسی بن جاتے ہیں، ان کو بھی خلیقہ کہا جاتا ہے۔ خلولق کا لفظ ایسے بادلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ خلائق بھی بنا ہے کہ جب پانی سیو کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہ ہو تو 4 پتھروں کو جوڑ کے ان کے درمیان میں جو تھوڑا سا پانی جمع کیا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ خلائق کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور سارے استعمالات بھی ہیں جو کہ عربی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو تصور ہمیں ملتا ہے ایک تو یہ کہ کسی چیز کا بہت تھوڑی مقدار میں ہونا، اور پھر کسی بہت تھوڑی جگہ میں کسی چیز کا ایگزسٹ کرنا، اس کے اندر بھی کسی چیز کا محفوظ ہونا۔ یہاں سے جو بڑا خوبصورت معنی ہمیں سمجھ آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کل کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، بڑی سے بڑی مخلوق بھی نظر آتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چھوٹی مخلوق کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بھی کچھ محفوظ ہے، چاہے وہ بیکٹیریا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جراثیم ہی کیوں نہ ہو، تو کسی تھوڑی سی چیز میں بھی کسی چیز کا کچھ محفوظ ہونا اور ہونا۔ اسی سے لفظ جب خلاق استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت معمولی حصہ، بہت تھوڑا سا حصہ۔ یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں ایسا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری سزا یہ بیان کی جا رہی ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک جرم کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی 5 سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔